نون لیگ پیپلز پارٹی اور JJY کا عدالتی اصلاحات پر اتفاق، مزید مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ، جاتی امراء میں آئینی ترمیم کے لیے تینوں جماعتوں کے بڑوں کی بیٹھک۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہم اپنے موقف پر قائم ہیں، سنجیدہ فیصلہ کیا تو آئین، ملک اور ادارے بچیں گے، تحریک انصاف کے ساتھ بھی اتفاق رائے کی کوشش کریں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم پارلیمان اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، اتفاق رائے کی طرف بڑھنا تاریخی کامیابی ہے۔ اسحاق ڈار بولے آئینی ترمیم میں کسی سیاسی جماعت کا ذاتی مفاد شامل نہیں، عوام کی بہتری کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ پارلیمانی کمیٹی نے آئینی ترمیم کے لیے 4 جماعتوں کے مسودے یکجا کر لیے۔ 26ویں آئینی ترمیم پر پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، JJY اور ANP کے مجوزہ ڈرافٹ یکجا کیے۔ خورشید شاہ کہتے ہیں BNP اور BAP نے بھی ڈرافٹ دے دیے ہیں۔ PTI نے اجلاس آج تک ملتوی کرنے کی درخواست کی۔ عامر ڈوگر نے کہا کہ وہ بھی ترمیم پر اجلاس کر رہے ہیں۔ کمیٹی کا اجلاس آج دوپہر 12:30 بجے دوبارہ ہوگا۔ آئینی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اجلاس آج طلب۔ صدر مملکت نے سینٹ اور قومی اسمبلی کے علیحدہ اجلاس آج بلا لیے۔ سینٹ اجلاس دوپہر 3 بجے اور قومی اسمبلی کا اجلاس دوپہر 4 بجے ہوگا۔ سینٹ میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج دن 2:30 بجے طلب۔ دوسری جانب وفاقی کابینہ کا آج بلایا گیا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کا مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف جمعے کے روز ملک کی احتجاج کا اعلان۔ PTI کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ اجلاس میں پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے بھی ہر ممکن کوشش پر اتفاق کیا گیا۔ پارٹی کے گرفتار رہنما، کارکنوں اور اراکین پارلیمان کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ During our chairmanship, the SCO economic preference base enhanced cooperation between trade promotion organizations, the creative economy framework, and the SCO new economic dialogue program. These initiatives chart a promising course and a bright future, but now it is imperative that we shift to tangible actions through coordinated implementation, strengthening our cooperation in the vital sectors of trade and economy. شنگھائی تعاون تنظیم کا نئے اقتصادی ڈائیلاگ پر اتفاق۔ غیر امتیازی اور شفاف تجارتی نظام کے قیام کی ضرورت پر زور، یک طرفہ تجارتی پابندیاں لگائے جانے کی مخالفت۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم پاکستان کی میزبانی میں SCO سمٹ کا اعلامیہ۔ سرمایہ کاری منصوبوں کے لیے ڈیٹا بینک بنانے کی تجویز۔ آئندہ سال SCO کی میزبانی روس کے سپرد۔ رہنماؤں کی تنظیم کے بجٹ سے متعلق امور کی بھی منظوری۔ رکن ملکوں کے سربراہوں نے 8 دستاویزات پر دستخط کیے۔ Stable Afghanistan is not only desirable but essential to fully realizing these great opportunities. پاکستان خطے میں امن کا خواہاں، افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ کانفرنس میں کلیدی خطاب۔ کہا کہ علاقائی ترقی اور استحکام کے لیے پرامن اور مستحکم افغانستان ضروری ہے۔ معاشی ترقی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنا ضروری ہے۔ پائیدار ترقی کے لیے علاقائی تعاون اور روابط کو فروغ دینا چاہیے۔ کہا رکن ملکوں میں تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانا ہوگا۔ سیاحتی روابط اور گرین ڈیولپمنٹ کے شعبوں پر توجہ کی ضرورت ہے۔ By the leaders of the SCO member states is a comprehensive document covering a wide array of cooperation in the fields of economy, trade, industry, investment, technology development, transport and connectivity. شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس میں تجارت، سرمایہ کاری اور تخلیقی معیشت کو فروغ دینے پر اتفاق ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سیکرٹری جنرل SCO کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ کہا خطے میں تجارت، سرمایہ کاری اور رابطے ضروری ہیں۔ جانگ منگ بولے کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر پاکستان مبارکباد کا مستحق ہے۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں SCO سمٹ کی صدارت پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ سربراہان مملکت اچھا تاثر لے کر جائیں گے۔
بھارتی وزیر خارجہ ایس سی او کانفرنس میں شرکت کے بعد واپس روانہ. میزبانی پر وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا شکریہ ادا کیا. جے شنکر زہرانے میں بھی اسحاق ڈار کے ساتھ بیٹھے اور بات چیت کرتے رہے. بھارتی وزیر خارجہ نے ایس سی او سمٹ سے خطاب بھی کیا. ایس سی او سربراہ کونسل کی صدارت پر پاکستان کو مبارکباد دی. کہا کہ ایس سی او کا مقصد اعتماد اور دوستی کو فروغ دینا، اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا ہے. اعتماد اور تعاون میں کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. روس کے وزیر اعظم میخائل میوشسٹن کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات. روس کے وزیر اعظم نے آرمی چیف کے ساتھ بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا. ملاقات اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے موقع پر ہوئی. اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہ کانفرنس. تاریخی موقع پر ایک نیوز کی سب سے بڑی کوریج. ایک نیوز نے اپنے ناظرین کو صورتحال سے لمحہ بلمحہ آگاہ کیا. غیر ملکی سربراہوں کی آمد و رفت، استقبال، ملاقاتیں، تقریبات اور کانفرنس کے سیشنز کی بھرپور کوریج. ایس سی او کانفرنس کے موقع پر ایک نیوز نے میراتھن ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا. تجزیہ کاروں، مبصرین اور عالمی امور کے ماہرین نے اپنی قیمتی آراء سے نوازا. چانسلر کا الیکشن لڑنے کا چانس ختم. بانی پی ٹی آئی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے امیدواروں کی فہرست سے آؤٹ. یونیورسٹی کی کمیٹی نے 40 کے قریب موزوں امیدواروں کی فہرست جاری کر دی. اکتوبر کے تیسرے ہفتے چانسلر کے انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہوگا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں رضا یافتہ شخص کو چانسلر کا الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہوتی. آکسفورڈ یونیورسٹی نے چانسلر الیکشن میں بانی پی ٹی آئی کو مقدمات کی وجہ سے شامل نہیں کیا. بد امنی کے لیے جھوٹ کا پرچار، طلباء کو اکسانے والا ملزم گرفتار. وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں جھوٹا پروپیگنڈا اور سازش میں ملوث کسی شخص کو نہیں بخشیں گی. پی ٹی آئی نے سیاست کے لیے بچوں کو استعمال کیا. کالج میں بچی سے زیادتی کی جھوٹی کہانی گھڑ کر پروپیگنڈا کیا گیا. بچی زیادتی کا نہیں، گھٹیا سیاست کا شکار ہوئی. معصوم لڑکی اور خاندان کو بری طرح متاثر کیا گیا. پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت ہے، دنیا کے سامنے پاکستان کا امیج خراب کرنے کی سازش کی.